سب سے بہترین دعا یوم عرفات کے دن کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ یوم عرفات سب سے افضل دن ہے۔ اس دن کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ لیٹ می سجیسٹ یو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دن۔ سب سے پہلے تو ہمیں فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے۔ اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں اس کے بعد۔ اور یاد رکھیں تہجد کرنے والے لوگوں کے لیے اعلان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا کہ تہجد کرنے والے کہاں ہیں، ان کو جنت پہلے بھیجا جائے۔ جیسے کہ ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ بزنس کلاس والے یا فرسٹ کلاس والے پہلے بورڈ ہوں گے، اس طرح تہجد پڑھنے والے جنت میں پہلے جائیں گے، ان کی صف آگے ہوگی۔ تہجد پڑھنے کے بعد سحری کریں، سحری میں برکت ہے، کیونکہ یوم عرفات کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو یوم عرفات کا روزہ رکھے گا اس سال کے اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم اس سے بہت پر امید ہے، تو یہ روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اور سحری میں اوبیسلی برکت ہے، سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، اذان سے 10 منٹ پہلے استغفار کریں گے۔ استغفار کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ رات کو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ اور کیوں نہ ہم اس رات کو بات کریں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ رات میں سے ہے، یوم عرفات سے پہلے کی۔ تو ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہ معاف کریں گے۔ اذان ہوتے ہی مسجد کے لیے نکل جائیں گے، مسجد کے لیے جائیں گے، اور اوبیسلی جا کے 2 رکعت جب سنت پڑھیں گے، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ 2 رکعت سنت فجر سے پہلے جو ہے اس کا حدیث میں آتا ہے اجر ایسا ہے جیسے زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں اس سے بڑھ کر ہیں۔ گویا دنیا کا امیر ترین انسان، دنیا کے سارے امیر ترین انسانوں کی جائیداد ملا دی جائے، اس سے بڑی ویلیو کی ہے یہ 2 رکعت سنت جو ہے فجر کے پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کا اوبیسلی اجر کتنا زیادہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے سنتوں کا کتنا اجر رکھا ہے۔ فجر پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں ہی قیام کریں اور نیت کریں کہ بلکہ نیت مسجد جاتے وقت کر لیں کہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں، نفلی اعتکاف ہوگا، اور آپ کا اعتکاف رہے گا آپ کے فجر کے نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد اس کے 12 منٹ بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ اس 2 رکعت نفل کا ثواب حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ہے کہ جتنا کہ آپ کو حج اور عمرہ کرنے کا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہم لوگ حج پر نہیں جا پائے اس سال، لیکن اجر لے سکتے ہیں اس کا اس 2 رکعت نماز کے ساتھ۔ وہ 2 رکعت نماز اشراق کے پڑھیں آپ، اس کے بعد دعا کریں اور واپس گھر آئیں، اپنے معمول میں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الدعا دعا یوم عرفہ، یعنی کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفات کے دن کی دعا ہے۔ اور اوبیسلی اس سے بڑی اور سب سے بڑا دعا کا وقت جو ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان ہے، تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور سب سے بہترین دعا جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے فرمائی ہے، یعنی کہ بہترین انسان بہترین دعا کے بارے میں فرما رہا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ بہترین دعا جو میں نے پڑھی ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے بھی پڑھی ہے، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دعا اور بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ یہ ایک بہت عظیم دن ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں اس دن دوبارہ دیکھنے کو ملے، ہم حج پہ جا سکے، وہاں جا کے اللہ سے مانگیں، یوم عرفات کے دن عرفات کے میدان میں یہ مانگیں۔ لیکن ہم چونکہ یہاں پر ہیں، حج پہ نہیں ہیں، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم دن ہمیں اتنا عظیم دعاؤں کو تحفہ دیا ہے کہ ہم اپنے لیے وہ سب کچھ لے سکتے ہیں جو حج پر جا کے بھی لے سکتے ہیں۔